یہ سوال ڈاکٹر عباس صاحب نے ہمیں بھجوایا تھا۔ منصور صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور بعض دفعہ کام کا بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں کام پر اثر پڑ سکتا ہے اور بطور ڈاکٹر اپنے فرائض کی ادائیگی میں خلل آ سکتا ہے، میری رہنمائی فرما دیں۔ صرف اس خیال سے کہ حرج آ سکتا ہے تو صرف اس خیال سے روزے کو نہ آپ ختم نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اس کو ملتوی کر سکتے ہیں کہ میں بعد میں رکھ لوں گا۔ اصل یہ ہے کہ آپ اگر روزہ آپ کو تکلیف دے، پہلے آپ روزہ رکھیں، پھر اگر آپ کو روزے کی وجہ سے کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے یا ایسی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ جو آپ کی برداشت سے باہر ہے، آپ نہیں کر سکتے، یا آپ کے کام کے اوپر ایسا اثر پڑ جاتا ہے کہ جو ایک مثلا کوئی سرجن ہے، ڈاکٹر یا کوئی جنہوں نے آپریشن کرنا ہے، کوئی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ جو ہے نا وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ ہر ایک انسان نے اپنی حالات کے مطابق خود اور تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے بڑا واضح فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان کو اپنے نفس پر پوری بصیرت حاصل ہے، وہ اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، خواہ وہ عذر جتنے مرضی پیش کرتا رہے، وہ اس کا نفس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے نفس بہانہ لگا رہا ہے یا واقعی یہ عذر موجود ہے، تو ہر ایک نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ سوال پیش ہوا کہ حضور بعض ذمہ دار لوگ ہیں، شدید گرمی کے روزے آ جاتے ہیں، ان سے تو کام نہیں ہوتا یا بہت مشکل میں کٹائی کا وقت ہے یا بجائی کا وقت ہے، تو اس صورت میں کیا کیا کریں؟ تو حضور نے یہی جو ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی طاقتوں کو، اپنی وسعتوں کو مخفی رکھتے ہیں، ہر ایک کی وسعت کیا ہے وہ زیادہ خود بہتر جانتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جوانی کے وقت کی وسعت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے اس وقت کی وسعت یا اس وقت کی جو استطاعت ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 1922 کی بات ہے کہ 1922 کا رمضان آیا، کہتے ہیں میں نوجوان تھا، ساری رات میں نے درس کی تیاری کرنی، صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد اس کے بعد میں نے درس دینا شروع کرنا اور درمیان میں تھوڑا سا وقفہ رکھنا، اور شدید گرمی کے دن تھے، اس کے بعد دوبارہ پھر درس دینا، پھر ظہر کی نماز تک درس دینا، ظہر کی نماز کے بعد نماز عصر تک درس دینا، عصر کی نماز پڑھنی، پھر وقفہ ڈال کے پھر مغرب کی نماز تک درس دینا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس دوران جب مجھ میں طاقت تھی اور بھرپور، تو میں یہاں تک بھی اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ روزہ بھی رکھتا تھا، درس بھی دیتا تھا، اور مجھے کوئی اتنا محسوس نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور فرماتے تھے کہ جو تفسیر کبیر ہے یہ دراصل انہی دنوں میں لکھی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہر ایک کی طاقت مختلف ہے، استطاعت مختلف ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ مشکل ہے یا ان کے پروفیشن کے لحاظ سے یہ مشکل ہے، تو یہ وہ فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ منصور صاحب یہ بھی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں، پھر ان کو دوسرا وقت کہاں ملے گا رخصت کا؟ یہ تو ایک مستقل ان کا پیشہ ہے۔ جی، ایسی صورت میں ایسا وقت ان کے پاس یا تو کہ متبادل وقت آئے جب وہ روزے رکھ سکے، جی اگر ان کے پاس ایسا کوئی علم ہے، جی ہاں جی ایسے کوئی دن ہے اس میں، تو وہ متبادل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ مسلسل ہے تو پھر ساری عمر تو انسان کو روزے سے چھٹی نہیں مل سکتی اپنے کام کی وجہ سے۔ پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دائرے میں آئیں گے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کام کے دورے، یا ڈرائیور ہے جس کا کام ہی مثلا مسافر کی طرح ہے، تو یہ تو ان کے اس پروفیشن کا حصہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے پاس ایسے دن ہوں متبادل جن میں آپ روزے رکھ سکتے ہو، پھر تو آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں قید نہیں لگائی کہ تم اگر مجبوری ہے تو ضرور ان جیسے دنوں میں ہی رکھو، کسی اور دن میں سہولت سے رکھ سکتے ہیں، تو کھلا رکھا ہے حکم یہ کہ کیا قرآن کریم کی آیت کہ عدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرنا ہے۔ تو اگر وہ دن میسر آ جائے تو بہت اچھا، اگر نہیں تو پھر آپ کو اس ہمت اور طاقت کے ساتھ بہرحال چلنا پڑے گا۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں پہاڑوں پر دورہ کرتا ہوں اور بڑی مشکل ہوتی ہے میرے لیے، تو میں روزہ تو سارا سال ہی نہیں رکھ سکتا۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ دیکھیں روزہ رکھنا چاہیے، آپ اگر کسی اور کو اپنی جگہ پہ رکھ لیں
دنیا کے لیے بھی تو چھٹی لیتے ہیں نا، رخصت لیتے ہیں، تو خدا تعالیٰ کے لیے اگر رخصت لے لیں گے کہ اتنے دنوں کے لیے کسی اور شخص کی ڈیوٹی لگا دی جائے اور آپ اتنے دن خدا تعالیٰ کی خاطر روزے رکھ لیں، تو حضور نے فرمایا کہ روزے سے معافی نہیں ہے، روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا، بہرحال کوئی نہ کوئی آپ کو انتظام ایسا کرنا پڑے گا کہ آپ چاہے رخصت لیں یا کچھ کریں، اس کو پورا کریں۔ جس طرح آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ چونکہ اس میں سارا سال تو نہیں، ہر پروفیشن میں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، انسان ہالیڈیز پہ بھی جاتا ہے، اس کے لیے بھی تو وقت نکالتا، اور پھر اگر وہ سرجن ہیں تو سارا سال تو نہیں سرجری ہوتی، کئی دن ایسے بھی آتے ہیں جس میں، اور پھر ویک مطلب جو ہفتہ ہر ہفتے بعد جو ویکینڈ بھی آتا ہے، تو اگر ان سے ہی سہولت بھی اٹھائی جا سکے، اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس سہولت سے بھی کہ وہ ویکینڈ پہ جو چھٹیاں آتی ہیں یا جن دن ان کی سرجری نہیں ہے، کیونکہ ٹائم ٹیبل تو بہت پہلے بن جاتا ہے نا ہر چیز کا، سوائے اس کے کہ کوئی ایمرجنسی آ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ میرے روزے کی وجہ سے جس طرح منصور صاحب نے کہا کہ اگر کسی انسانی جان کو خطرہ ہونے کا امکان ہے تو پھر وہ مریض کے زمرے میں آ کے کھول دیں، لیکن ادروائز تو انہیں اپنی چھٹیوں میں یا ان دنوں میں جس میں سرجری نہیں ہے، یا جس طرح آپ نے فرمایا کہ دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، سردیوں میں بس روزہ رکھتے ہوئے کوئی انسان کو اپنے کام کا بھی احساس نہیں ہوتا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے اصل میں تو وہی بات ہے حضرت نے فرمایا نا کہ اباحت کا دروازہ کھولنے سے تو پھر انسان جس طرح کہا کہ انسان اپنے لیے عذر تو بہت تلاش کر لیتا ہے، تو یہ ساری باتیں اس کو ایک دین میں مجاہدہ ہے، اس کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل بالکل خان صاحب، جزاک اللہ، احسن الجزا۔